سورہ فاتر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 23، 24، 25 اور 26۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈر سنانے والے۔ انا بے شک ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری، الا مگر خلا فیہا نذیر اس میں وہ گزرا ہے ڈرانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، من قبلہم آپ سے پہلے بھی، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلیلیں لے کر، وبالزبر اور صحائف لے کر، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر۔ ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا، الذین کفروا کفار کو، فکیف کان پس کیسا تھا، نکیر میرا پکڑنا۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بشیر کا ذکر نہیں فرمایا، صرف نذیر کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اس لیے کہ بشیر کا حق صرف نبی کے پاس ہوتا ہے۔ کسی بھی ثواب پر یا کسی بھی عمل صالح پر کتنا اجر، یہ خوشخبری صرف نبی دے سکتا ہے، لیکن ڈرانے کا فریضہ یہ انبیاء کے پاس بھی ہے اور انبیاء کے تصدق سے علماء کے پاس بھی ہے۔ اس لیے چونکہ یہاں مطلق تبلیغ کا حکم ہے، اس لیے مطلق تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے صرف نذیر کا حکم فرمایا۔ ان انت الا نذیر، محبوب ہم نے آپ کو صرف نذیر بنا کر بھیجا، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ اب فرمایا بشیر اور نذیر۔ اب یہاں حضور کی ذات کا خاص ذکر ہے اور پہلے ذکر تھا ہر مبلغ کا، اس لیے مطلق نذیر کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں مخصوص حضور کی ذات ہے تو فرمایا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، روئے زمین پر کوئی گروہ، امت سے مراد ہے گروہ، کوئی گروہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اب خلا کا لفظ حضور کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ماضی کا صیغہ، خلا ماضی کا صیغہ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ اب اگر مستقبل میں کسی نبی کی امید ہوتی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی طرح کا بھی تبلیغی نبی بھی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں مضارع کا صیغہ استعمال فرماتے، فعل ماضی کا صیغہ استعمال نہ فرماتے۔ اللہ نے فعل ماضی کا صیغہ استعمال فرما کر یہ بتا دیا کہ محبوب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، لہذا خلا
گزر گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کوئی، وہ فلسطین ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، اللہ نے جہاں بھی انسان بستے تھے وہاں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہ چاہے نبی کی صورت میں تھا یا علماء کی صورت میں تھا، اللہ نے ہر ایک کے پاس ڈرانے والا بھیجا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، فرمایا ہر ایک کے پاس پہنچا ہے پیغام حق۔ لیکن محبوب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خلافی یا نذیر، ڈرانے والے گزر چکے ہیں ہر ایک گروہ میں، اور اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب ہر گروہ میں ہم ڈرانے والا اور بھیجیں گے، فرمایا محبوب حق کے ساتھ اب آپ کو بھیج دیا، اب قیامت تک آپ ہیں یا آپ کے توسل سے آپ کی امت کے علماء ہیں جو لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ تو خلا کا لفظ حضور کی ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے سبحان اللہ کہ ہم نے آپ کو ہر امت میں ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب اپنے محبوب کو تسلی دی جائے، اگر یہ مکہ والے، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے جو پہلے تشریف لائے وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ موسیٰ نے کتنے معجزات دکھائے لیکن انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات معجزہ، بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، کباری ماں کے بیٹے، انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے۔ ہمارا خلیل کتنا بڑا معجزہ کہ آگے نمرود میں گلزاروں پر کھیلتا رہا اور ساری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اسے بھی جھٹلایا گیا۔ ہمارا اسماعیل کتنا بڑا معجزہ، چھری حلق پر چلی لیکن کاٹا نہیں، اور اسماعیل زندہ چھری کے نیچے سے نکل آیا، پھر بھی اسے بھی جھٹلایا گیا۔ تو اسی لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ جاءتہم، آئے، رسلہم، ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ رسول کہتے ہیں اللہ سے فیض لے کر دنیا کو فیض دینے والے کو، آئے ہیں ان کے پاس بھی اللہ کے رسول، اور یوں نہیں آئے، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر آئے۔ ایک دلیل ہوتی ہے مدغم، جو ظاہر نہیں ہوتی، جس کو سمجھنے کے لیے بہت سے پردے کھولنے پڑتے ہیں، اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جسے کوئی پردہ نہیں بلکہ وہ واضح اور روشن ہوتی ہے۔ ہر نبی کا چہرہ خدا کی خدائی پر اور نبی کی اپنی صداقت پر دلیل ہے۔ اپنے وقت میں نبی کمال پر فائز ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، ہر نبی اپنی امت میں بے مثال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پوری امت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ یہ نبی کا خاصہ ہے کہ نبی اپنی امت میں سب سے حسین ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ ہی اس کی صداقت کی دلیل، پھر اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اس کی صداقت کی دلیل۔ لیکن اس کے باوجود معجزات دکھائے انبیاء، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، تو اس نبی نے وہ معجزات دکھائے۔ تو بالبینات سے مراد نبی کی ذات بھی ہے، اور بالبینات سے مراد نبی کے معجزات بھی ہیں کہ وہ روشن دلیلیں لے کر آئے۔ اور پھر بالزبر، کچھ وہ تھے جو اپنے پاس صحیفے لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے پیغام کے لٹریچر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وبالکتاب المنیر، اور کچھ وہ تھے جو روشن کتابیں بھی لے کر آئے، جس طرح حضرت داؤد وہ کیا لے کر آئے؟ زبور، جناب موسیٰ توریت، جناب عیسیٰ انجیل، اس طرح کتابیں بھی جو روشن لے کر آئے، لیکن وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بات آپ کو گھبرانے کی نہیں ہے، آپ ماضی پر نگاہ دوڑائیے، آپ کے بھائیوں کو جھٹلایا گیا، وہ سارے نبی آپ کے بھائی ہیں جنہیں جھٹلایا گیا، اور یہ وہی نسل چل رہی ہے جھٹلانے والوں کی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر جب ہم نے دیکھا کہ
کہ کافر حدوں کو چھو رہے ہیں اپنے کفر میں، ہٹ درمی میں، ہمارے نبی کی توہین میں،